پوری قوم نے دیکھا وہاں کس طریقے سے وہ کہاں پہ گرفتار ہوئے. اب دہشت گردی کا کیس بنا دیا, اوپر سے جج صاحب بیٹھا ہے, ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. یہ گلہ بنتا ہے میرا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد سے, ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر, ہمارے بار کونسل سے. کیوں کر یہ جج بیٹھا ہوا ہے, ان کو چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں. بنیادی انسانی حقوق کا ستیہ ناش کر دیا ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہیں وہ ایجنسیوں کا اہلکار بنا ہوا ہے. ان کی ایما پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی بنیادی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے. اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے, اور یہ بار کی ذمہ داری ہے کہ بار جائیں اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کی شکایت کریں. یہ اس نے مذاق بنا لیا ہے, انسانی لبرٹیز کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ اس لیے تو منصف کوئی نہیں ہوتا ہے نا کہ ریمانڈ کا, اب کس چیز کا ریمانڈ آپ دے رہے ہیں؟ خواتین ہیں, عمریں ان کی دیکھیں, اور کیا جرم کیا ہے؟ خان کی بہن ہونے کا قصور ہے. تو ضمیر فروشی کا جو اجازت نامہ مل گیا ہے, اور اس فیصلے کے انٹیسپیشن میں ہی ایم این ایز کی خریداری کے لیے لوگ متحرک ہو گئے تھے, اور پھر یہ فیصلہ ہوا جن حالات میں یہ فیصلہ صادر کیا گیا انتہائی قابل افسوس ہے. پھر اب جو آئینی ترمیم ہے, میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس دوران عدم اعتماد کی تحریک منہ کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تب تک قانون سازی نہیں ہوتی ہے. اور اگر پرائم منسٹر کے بعد اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر پہ ہونی چاہیے, تاکہ یہ 7-8 دن جو ہیں ہم کھینچ سکیں. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. اس دفعہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ڈٹ گئے ہیں, ارب روپوں کی افرے ہو رہی ہے, لیکن کوئی ضمیر بیچنے پہ تیار نہیں ہے. اور مولانا صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تاحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں. خیال یہ ہے, جہاں تک مجھے علم ہے کہ اس پیکج کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزارت عظمیٰ افر ہوئی ہے, تو اس وجہ سے وہ کوششیں کر رہے ہیں. بہرحال ان کی اپنی سیاست ہیں اور جو ان کو سوٹ کرے گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے آئینی ترامیم جو ہیں ان کی اجازت دی جائے, وفاداریاں خرید کر, اور پھر اس طرح یہ ان فیصلوں کو جواز بنا کے جن حالات میں یہ فیصلے آ رہے ہیں, اس سے جمہوریت کی آبیاری نہیں بہتکنی ہوگی, قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کسے پاری نہ بنے گی. ملک, ریاست, پاکستان کا مستقبل اور ہمارے بچے ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ قوم مزید اس کو برداشت کرے گی. تو سر ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں جو ٹینیور رہا ہے قاضی فیض؟ دیکھیں, قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا میری ہمدردیاں تھیں, اور میں کافی عرصے تک پی ٹی آئی کے سرکل میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ یہ ڈیفرنٹ جج ہیں, آزاد منش ہیں. لیکن یہ ساری ہماری آراء جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی, اور پھر کافی عرصہ پہلے میں نے ان پہ عدم اعتماد کیا تھا پارٹی کے بیاف پہ. بہت مایوس ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ. اور یہ وقت گزر جائے گا, لیکن بعد میں جو تاریخ لکھی جائے گی وہ تاریخ جو ہیں افتخار چودھری اور ان جیسی چیف جسٹس اس کو کبھی بھولے گی. میں اب تقریباً متحرک ہوتا جا رہا ہوں, بلکہ میں اتوار کے روز جو ہیں پشتون امن جرگہ ہیں خیبر میں, اس میں بھی شرکت کرنے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ بیماری دوبارہ لوٹ کر آئے گی, تو لہٰذا خان صاحب سے ملاقات کروں گا, اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا, ریلیز خان.